ایچ ایم سی نے تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ جیا للیتا سے منسوب ایک مکان کو پراپرٹی ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر ضبط کر لیا۔ حکام کے مطابق تقریباً 83 لاکھ روپے کے بقایا جات 2017 سے زیر التوا تھے۔ کئی نوٹسوں کے باوجود ادائیگی نہ ہونے پر یہ کارروائی کی گئی۔ وزیر سول سپلائز و آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت حیدرآباد میں آٹو ایل پی جی کی قلت سے پیدا ہونے والے شہری ٹرانسپورٹ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ متبادل تلاش کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے اعلیٰ حکام اور بڑے ایل پی جی سپلائر اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کی، جس میں آئی او سی ایل، گو گیس، ٹوٹل انرجیز، سپر گیس اور پرائم گیس شامل ہیں۔ اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ کے دائرہ کار کو توسیع دینے پر غور کیا گیا۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر موصوف نے کہا کہ ہنگامی اقدامات سے متعلق حتمی فیصلہ چیف سیکرٹری سے مشاورت اور وزیر اعلیٰ کو زمینی حقائق سے واقف کروانے کے بعد کیا جائے گا۔ اس دوران سول سپلائز کمشنر اسٹیفن رویندرا نے مرکزی وزیر برائے پیٹرولیم و قدرتی گیس ہردیپ سنگھ پوری کو فوری مداخلت کے لیے ایک مکتوب بھی روانہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق عوام کو سائبر جرائم سے بچانے میں بینک ملازمین کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ بینکرز کو چاہیے کہ وہ صارفین کے مالی معاملات پر سخت نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی پر فوری طور پر چوکس کریں۔ خصوصاً ڈیجیٹل گرفتاری اور سرمایہ کاری کے نام پر ہونے والے فراڈ میں متاثرین اکثر جلد بازی میں رقم نکال لیتے ہیں یا زیورات کے بدلے قرض لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کسی گاہک کے رویے میں غیر معمولی تبدیلی نظر آئے تو بینک عملہ فوری طور پر الرٹ ہو جائے۔ ناگر کرنول ضلع کے تیماجی پیٹ میں اے سی بی کے عہدیداروں نے سب انسپکٹر ہری پرساد ریڈی کو 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق ایس آئی نے غیر قانونی ریت کی ٹرانسپورٹ کے کیس میں ضبط کیے گئے ٹریکٹر اور جے سی بی کو چھوڑنے کے سلسلے میں رشوت طلب کی تھی۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر اے سی بی نے جال بچھا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد مقامی افراد نے امبیڈکر چوراہے پر جمع ہو کر پٹاخے پھوڑے اور بدعنوان عہدیدار کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مہدی پٹنم علاقے میں غیر صحت بخش حالات میں آئس کریم، کینڈی اور لسی تیار کرنے والے غیر قانونی یونٹ کا پردہ فاش کیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مالک سید مشرف الدین کو گرفتار کر لیا اور تقریباً 5.4 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء ضبط کر لی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر معیاری اور غیر محفوظ غذائی اشیاء کے استعمال سے گریز کریں۔ تلنگانہ پولیس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بیگم پیٹ میں ایک نئے پیٹرول پمپ کا افتتاح کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس شیودھر ریڈی نے اس فیول اسٹیشن کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ملکاج گری کے کمشنر پولیس اویناش موہنتی کے علاوہ آئی جی پی گجاراؤ بھوپال کے بشمول دیگر اعلیٰ پولیس عہدیدار موجود تھے۔ یہ فیول اسٹیشن پولیس عہدیداروں کی فلاح و بہبود کے پیش نظر قائم کیا گیا ہے، جس سے انہیں بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ستائش کی۔ انہوں نے نکسلزم کے خاتمے کے سلسلے میں مرکز کی مدد کرنے بیرسٹر اویسی کے عزم پر لوک سبھا میں ان کی ستائش کی۔ میاں پور میں ٹرانسفارمر میں دھماکہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کئی گاڑیاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ یہ واقعہ کل شب مارتنڈے نگر کالونی میں پیش آیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ زیادہ لوڈ کے سبب ٹرانسفارمر اچانک پھٹ پڑا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر ایک ٹاٹا ایس گاڑی اور 2 موٹر سائیکلیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس بات کی اطلاع فوری طور پر فائر بریگیڈ کے عملے کو دی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے کی بروقت کارروائی سے بڑا حادثہ ٹل گیا اور خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کے پی ایچ بی پولیس نے جے این ٹی یو میٹرو اسٹیشن کے قریب رات دیر گئے کارروائی کرتے ہوئے منشیات کے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 150 گرام گانجا، 4 گرام ایم ڈی ایم اے، 9 LSD بریڈ پیپرز،
5 موبائل فونز اور ایک اسکوٹر ضبط کر لی۔ تحقیقات کے دوران ملزمین بنگلورو سے کوریئر کے ذریعے منشیات منگوا کر حیدرآباد میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ذریعے فروخت کرنے کا انکشاف کیا۔ پولیس نے وسیع تر نیٹ ورک کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات جاری رکھنے کا اعلان کیا اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے دور رہیں۔ شہر میں گیس کی قلت کا مسئلہ بدستور جاری ہے، جس کے باعث صارفین کو گیس ایجنسیوں کے باہر طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ عوام نے حکومت سے فوری حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایم ایل سی وجے شانتی نے تلنگانہ تحریک کے کارکنوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد میں تاخیر پر حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال گزرنے کے باوجود ملازمتوں، 25,000 روپے ماہانہ پنشن اور شہداء کے ارکان خاندان کو شناختی کارڈز دینے جیسے وعدے ابھی تک پورے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کارکنوں کی قربانیوں کے احترام میں فوری طور پر ان وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ఏం వాగ్దానాలు చేశారంటే అధ్యక్ష 250 గజాల ఇళ్ల స్థలం ఇస్తా అన్నారు. ఆ ఇళ్ల స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 5 లక్షలు ఇస్తా అన్నారు. 4,000 పెన్షన్ ఇస్తా అన్నారు. 10 లక్షల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తా అన్నారు. ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నారు. ఇలాగ అనేక వాగ్దానాలు చేశారు అధ్యక్ష. నాకు నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది అధ్యక్ష. కానీ ఏమైందంటే అధ్యక్ష, అధికారంలోకి వచ్చింది కాంగ్రెస్, అన్నీ జరిగిపోయినాయి అధ్యక్ష. చూస్తూ చూస్తూ 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది అధ్యక్ష. ఇంతవరకు మా ఉద్యమకారులకి మా ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అది కొంచెం నాకు బాధగా అనిపించింది। शहर के काटेदान इलाके में कमिश्नर टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वाले यूनिट का पर्दाफाश किया और मालिक हसन अली रूपानी को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि गैर मियारी अशिया, लहसुन के छिलके और दीगर अशिया का इस्तेमाल करते हुए नहायत गैर सेहत बख्श माहौल में पेस्ट तैयार किया जा रहा था। तैयार शुदा मसनूआत खुले बर्तनों में रखी जाती थी जहां मक्खियां और गर्द गुबार मौजूद था। टीम ने तकरीबन 4,032 किलो तैयार शुदा पेस्ट, 6,210 किलो कम मियार का अदरक व लहसुन, केमिकल मवाद और मशीनरी जब्त कर ली, जिनकी मालियत 22 लाख रुपए बताई गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जो लोग मुसल्लह तहरीक के वकील बन रहे हैं वो कहते हैं कि वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या आप दस्तूर को मानते हैं या नहीं? अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है। कानून साज असम्बलियाँ, ज़िला कौंसल्स और तहसीलों का क़याम अमल में लाया गया है। आप पूरे निज़ाम को मुस्तरद करके हथियार उठा लेते हैं, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और जो लोग उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो ज़माना गुजर चुका है। ये मोदी की हुकूमत है, जो भी हथियार उठाएगा उसे उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? शहर के इलाके अत्तापुर में 2 नौजवानों ने पुलिस गाड़ी के सामने खतरनाक करतबबाजी करके कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुलजिमीन ने रक्षक पेट्रोलिंग गाड़ी के सामने बाइक पर ये करतबबाजी की और इसकी वीडियोस भी बनाई, जिससे पुलिस को चैलेंज समझा गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों का ताक़ुब करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद-ए-ज़ान डीसीपी की मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग की गई और सख्त इंतबाह दिया गया, जिसके बाद उनको छोड़ दिया गया। ब्राज़ील के शहर साओ पालो से परवाज भरने के चंद ही मिनट बाद एक मुसाफिर तैयारे के बाएं इंजन में आग लग गई। ये वाक़या टेक ऑफ के तकरीबन 9 मिनट के बाद पेश आया, जिस पर पायलट ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारे का रुख वापस मोड़ लिया।
पायलट की महारत से हंगामी लैंडिंग मुमकिन हो सकी और एक बड़ा हादसा टल गया। डेल्टा एयरलाइंस के इस तैयारे में 300 मुसाफिरीन और अमला सवार था। ताहम इस वाक़े में तमाम महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम गेट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.4 किलोग्राम हशीश ऑयल जब्त कर लिया और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के जरिए आंध्र प्रदेश से हैदराबाद तक मुनशियात की स्मगलिंग के एक गैर कानूनी रास्ते का इंकशाफ हुआ। కుటుంబానికి భారం అవుతారు, రాష్ట్రానికి భారం అవుతారు కాబట్టి ఇది ఒక డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్గా చేయాలనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆనరబుల్ సీఎం సార్ అండ్ మా డీజీపీ సార్ అండ్ మా కమిషనర్స్ ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనర్ సార్ విజయ్ గౌడ్ సార్ అందరూ కూడా మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎప్పటికప్పుడు. సో స్పెషల్ టీమ్స్ ఫామ్ చేసి వీటి మీద క్లోజ్ మానిటరింగ్ డ్రగ్స్ యూసేజ్ కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండ్ ఈ పెడ్లర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు, కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారని చెప్పి క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది. ఈ అబ్జర్వేషన్లో భాగంగానే మాకు వచ్చిన క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఈ చంటి जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।